ہم نے اسے کچھ دن پہلے ہی ٹیم سریام نے اور سارم برنی صاحب نے ہم سب نے مل کے اس کو بازیاب کروایا تھا اس کے اپنے گھر سے. بازیاب کروایا تھا جی, چونکہ ان کے جو سوتیلے والد تھے ان کا سلوک ان کے ساتھ بہت ناروا تھا. اہل محلہ نے ہمیں شکایت کی اور جب ہم ان کے پاس گئے تو صورتحال ایسی تھی جو کہ شاید میں سیٹ پہ اس طرح سے بیان نہ کر پاؤں. ماں اس پر ہونے والے ظلم و ستم کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھی, اس لیے کہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی تھی, اور بچی کے مستقبل کے لیے ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آلدو کہ ظاہر سارم برنی صاحب کا جو شیلٹر ہوم ہے وہاں بہت لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے, لیکن اس عمر کی بچی کے لیے اکیلے رہنا وہاں بہت 5 سال تو بہت شدید مشکل تھا. تو سارم بھائی یہ جب ہم وہاں گئے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایکسپلین کیجئے. میری والدہ آپ یقین کیجئے اس پوری رات سو نہیں سکی کہ کی بڑھے گا, مطلب اس بچی کا ہوگا کیا, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بھی اس بچی کے لیے کچھ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. بالکل الحمدللہ. اقرار بھائی بات وہی ہے, اکثر ہم جب رو پڑتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کیمرے کے آگے آنسو نکل رہے ہیں, لیکن اس وقت مجھے یاد ہے جس وقت آپ کے آنسو نکلے تھے اس وقت کیمرے بھی بند تھے. تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں, اور آپ نے بھی یہ کہا کہ سارم بھائی اس وقت بھی اتنا احساس, اور اس وقت تو میری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی جب ہم اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ جس وقت آئے تھے کس حال کے اندر تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم جس وقت جاتے ہیں تو کوئی اپنے لیے نہیں ہوتا, ہم تو اب رسک پہ ہوتے ہیں, لیکن ان کو ریکور کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی زندگی کے لیے جاتے ہیں. اور الحمدللہ آج یہ کافی بہتر ہے, اور آگے جو چیزیں ہیں ابھی اس کی زندگی کی چینج ہونا, اس پہ ہم اور آپ ورکنگ کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں کتنی جلدی اور کس طریقے سے. لیکن آپ کے لیے کتنا شاکنگ تھا کہ ایک 5 سال کی بچی, اور پھر جس طرح سے اس کی سگی ماں غلط بیانی کر رہی تھی, کبھی وہ کہتی تھی گرم پانی گر گیا, کبھی وہ کہتی تھی گرم پتھر لگ گیا, کبھی وہ کہتی تھی ماشاءاللہ کہ وہ بس سیڑھیوں سے گر گئی, اور کتنا کچھ اس نے کہا. اور اس بچی کی حالت جب ہم دیکھ رہے تھے, اور پھر جب یہ بچی ایک سکتے کے بعد بولنا شروع ہوئی کہ میری زبان بھی جلائی, میرے ساتھ یہ بھی کیا, مجھے پٹی تک نہیں کروائی, اور وہ پھر اندازہ ہوا کہ کیا ظلم ہوا. اقرار بھائی جو میں نے دیکھا وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ وہ باپ نے جو کچھ عمل کیا بھی نا, اس میں بھی ماں کا زیادہ عمل تھا. جو ماں نے کیا وہ زیادہ عمل تھا, اور ایسا نہیں ہے کہ ماں نہیں مارتی تھی, وہ اس کی اپنی تھی تو اس کو بھی چھپا گئی وہ. لیکن باپ نے میرا خیال ہے کہ جو اس کے بعد اس سے میری ملاقات ہوئی تو کافی احساس ہوا اس کو اس چیز کا. لیکن ظاہری بات ہے احساس ہونا یا نہیں ہونا, وہ تو جو تکلیف اٹھانی تھی اس نے اٹھا لی. لیکن بہرحال اس بچی کو اس گھر میں رکھنا نہیں, وہ تو بالکل سیلف ایک بہت بڑا وہ ہے. ڈیفینیٹلی خطرناک. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, پیاری لگ رہی ہیں بھائی. اتنا پیارا فراک کس نے دلایا آپ کو؟ بابا نے دلایا. اتنا اچھا اسکارف بھی پہنا ہوا ہے آپ نے. ابھی آپ مجھے بتاؤ آپ کی چوٹیں کون کون سی صحیح ہو گئی ہیں اور کون کون سی ابھی بھی جو ہے نا خراب ہیں؟ ابھی کون سی چوٹ خراب ہے؟ پاؤں کی چوٹ ٹھیک ہو گئی؟ نہیں ہوئی. زبان کی چوٹ صحیح ہو گئی. اب اس میں درد تو نہیں ہوتا آپ کو؟ اور یہ جو پیر آپ کا یہ والا خراب تھا, یہ والا رائٹ والا, اب یہ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی ٹھیک ہو گیا, ایک چوٹ رہ گئی بس, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں رہنا ہے, کس کے پاس جانا ہے, یہ تو بتاؤ ذرا. کچھ سوچا آپ نے؟ اس کا جواب ہی نہیں دیا. لاسٹ ٹائم ایک جواب انہوں نے دیا تھا, آپ کو یاد ہے جب ہم آپ کے گھر آئے تھے میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے کہاں جانا ہے, تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. آپ سوچئے بے بسی کی, اور مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے, آپ لے جائیں بس. اور جانے کے بعد نام بھی نہیں لیا کسی کا, جہاں سے ہم لے کے آئے تھے ان میں سے کسی کا نام بھی نہیں لیا, یاد بھی نہیں کیا اس نے, کیونکہ وہ درد تو تھے نا اس کے, وہ ختم تو نہیں. سر بھائی آپ کے نزدیک ایک ایسی بچی کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ جس کی اپنی سگی ماں بیچاری چلے مجبوری کی حالت میں ہے, وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ اب دوسری بار بھی اس کا گھر ٹوٹے, اور باپ بھی ظاہر اس کا سلوک بھی اس طرح سے ہے کہ چلے آج تو وہ بہت اچھا ہے, اللہ کرے اچھا رہے, کل کو پھر وہ کوئی ایسا سلسلہ ہو تو ہم. ظاہری بات ہے کہ اس کو جو محفوظ ہاتھ ہیں ادھر پہنچانا ہے. ہماری اور آپ کی کوشش اب یہی ہے کہ اس کو محفوظ ہاتھ تک کے پہنچائیں, اور محفوظ ہاتھ. اور شیلٹر ہوم میں بھی یہ اتنی بچی نہیں, شیلٹر ہوم تو دیکھیں میں سب کو کھل کے کہتا ہوں کہ دیکھیں شیلٹر ہوم کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ رکھنا چاہیے, بس کہ وہاں سے اس کو جو ہے نا مرم پٹی کر کے اور اس کو گھر بھیجنا چاہیے. تو اس کی جو اصل لوائقین ہیں, جو میرا خیال ہے دادا دادی, اب انہیں کہاں سے ڈھونڈا جائے؟ اب یہ سوال تو بڑا, یہ آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگوں کو, اس لیے تو میں لے کر کے آیا ہوں. آپ کے ابو گئے نہیں ہے؟ نہیں, یہ اپنے سوتیلے ابو کو ابو سمجھ نہیں رہا ذرا, بچی 5 سال کی, اس کو کیا پتا؟ اس کو بھائی ریل کا تو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. میرے خیال ہے 1 مہینے کی تھی اچھا جب یہ سیپریشن ہو گئی تھی, تو اس نے اس کو نہیں دیکھا, اس نے اس کو نہیں دیکھا. شیلٹر ہوم میں رہ نہیں سکتی, جو موجودہ اس کے والد اور اب جو والدہ ہیں ان کے ساتھ
تو کوئی بھی نہیں چاہے گا جس نے بھی درد دل رکھنے والا انسان جس نے وہ پروگرام دیکھا ہے کہ یہ بچی ان کے ساتھ رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دعائی کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک رستہ نکالے انشاءاللہ. بس اللہ کرے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات رستے نکالنے والی ہے. الحمدللہ اللہ بہت بڑا ہے. بے شک پروردگار دو عالم ایسے سبب پیدا کرتا ہے جو آپ نے اور ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے. جب سریام پر یہ پروگرام نشر ہوا اور ہم نے بتایا کہ 5 سال کی معصوم عفا کے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی ہو رہی ہے, جسے آج آپ ماشاءاللہ سیٹ پر ایک بہت حشاش بشاش اور خوش بچی دیکھ رہے ہیں, معاف کیجیے گا, اور جو اس وقت سکتے کی حالت میں تھی, جس سے بات نہیں ہو رہی تھی, جس کا پورا جسم ایک زخم میں تبدیل ہو چکا تھا, آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے ایک ایسا وسیلہ پیدا کر دیا ہے کہ جس کے لیے بہت ساری مائیں سوچ رہی تھی کہ اس بچی کا کیا ہوگا, یہ بچی کہاں جائے گی, اس کا مستقبل کیا ہے, یہ بچی کہاں رہے گی. لیکن اللہ کے پلان, اللہ تعالیٰ کی جو حکمت عملی ہے وہ سب سے اچھی اور سب سے بہتر ہوتی ہے. جی تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے. پروردگار ہمیں ہمیشہ ہم سب کو وسیلہ بناتا ہے, سارے بھائی کو, ہم سب کو, وسیم بھائی آپ کو بھی, کہ پروردگار دو عالم نے اس پروگرام کے نشر ہونے کے بعد اس بچی کے والد, جو کہ اس بچی کے اصل والد ہیں, ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے ٹیم سریام سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد, میرا خون میرے حوالے کر دیا جائے, میں اس کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آج بچی کے اصل والد, جن کو بچی شاید پہچانتی بھی نہیں اور وہ رسپونڈ بھی اس طرح سے نہیں کرے گی کیونکہ یہ 1 مہینے کی تھی جب والدہ سے علیحدگی ہو گئی, تو والد بچی کے جو اصل والد ہیں اور بچی کی جو اصل دادی ہیں, اچھا, تو وہ اس وقت اور کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ سب؟ جی وہ بالکل وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی اس طرح سے ملاقات ہونے والی ہے. بچی کے لیے بھی سرپرائز ہے, آپ کے لیے بھی سرپرائز ہے, اور بچی کے والد کے لیے بھی یہ سرپرائز ہے. بچی کے والد کا میں شکر گزار بھی ہوں کہ بڑے دل کی بات ہے کہ انہوں نے پروگرام نشر ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں کہا کہ میں اپنی اولاد سے, اپنے خون سے, اپنی ننھی پری سے, اپنی پیاری گڑیا سے, اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں. ہم بغیر کسی توقف کے چاہیں گے آپ اپنی بچی سے ملیے, ہم ملتے رہیں گے انشاءاللہ. آئیے پلیز. واہ 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 واہ, کیا حال ہے, السلام علیکم جی, کیا حال ہے جی, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہے, کیا حال ہے, ملنا بھائی اپنی بیٹی سے. مہر کتنے سال بعد ملے ہو؟ ارے واہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہے. اور اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی پیاری گڑیا اور کن حالات میں تھی. پروردگار دو عالم نے بس دیکھ لیں, اب آپ کی گود واپس انشاءاللہ. آپ کا دادی کو چاہیے بھائی, دادی کو. ہاں دادی کو دیجیے, ہاں دادی کے سینے کی ٹھنڈک ہے یہ. السلام علیکم ایوری ون, دس از شہرام منور صدیقی اور اس وقت آپ مجھے ARY ڈیجیٹل کے پورٹل پہ دیکھ رہے ہیں. سبسکرائب ٹو دا یوٹیوب چینل ARY ڈیجیٹل.